واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ انسانوں کے لیے گھر یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں گھر کی سہولت کی دستیابی کو اپنا انعام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ نے تمہارے گھروں سے رہنے کی جگہ بنائی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کی شرح میں فرماتا ہے کہ یہاں اللہ اپنے بندوں پر اپنے ایک عظیم احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ اس نے انہیں رہائش کے لیے گھر دیے جس میں یہ رہائش اختیار کرتے ہیں، پناہ لیتے ہیں، چھپاؤ پکڑتے ہیں اور ہمہ قسم کی سہولیات سے مستفید ہوتے ہیں۔ گھر ایک نعمت ہے، اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ انس فرماتے رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رات سونے سے پہلے اپنے بستر پر تشریف لیتے تو آپ یہ فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا وکم ممن لا کافی لہ ولا موی۔ آپ فرماتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا، کفایت کی، ٹھکانہ دیا، اور کتنے ہی ہیں کہ جن کے لیے نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور کتنے ہی ہیں جن کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ رزق اللہ کی نعمت ہے، آپ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کھلایا، پلایا، عافیت یعنی سلامتی اللہ نے مجھے دی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا احسان و فضل ہے۔ آوانا، ہمیں ٹھکانہ دیا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں ٹھکانہ دیا ہے۔ گھر ایک نعمت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رب العزت نے یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کو ان کے اسلام دشمنی کی پاداش میں بطور سزا کے انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا اور جلاوطنی کے عذاب سے انہیں دوچار کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان هو الذی اخرج الذین کفروا
من اہل الکتاب من دیار اول العشر، کہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا انہیں ان کے گھروں سے پہلی اکٹھ میں نکال دیا۔ مانا یہ ایک سزا ہے جو اللہ نے ان کو دی، اور جب اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو گھر ایک نعمت تھی جو اللہ نے ان کو دیا تھا، رب العزت نے اس نعمت کو ان سے چھین لیا اور ان کے علاقے سے بھی ان کو جلا وطن کر دیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاث من السعادت و ثلاث من الشقاوت، کہ تین چیزیں خوش بختی اور سعادت کی علامتیں ہیں، اور تین چیزیں بدبختی و شقاوت کی علامتیں ہیں۔ فمن السعادت، پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سعادت میں سے ایک یہ ہے کہ صالحہ بیوی جب تو اس کی طرف دیکھے تجھے خوش کر دے، اور جب تو اس سے غائب ہو تو اس کی ذات اور اپنے مال کے حوالے سے تو پرامن رہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ آرام دہ سواری جو تجھے تیرے رفقا کے ساتھ ملا دے۔ فمن الشقاوت، ایک چیز یہ کہ کشادہ گھر جو اپنے اہل پر نرم اور آرام دہ ہو، اور بدبختی کی علامتوں میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک علامت یہ ہے کہ ایسی عورت کہ جب تو اس کی طرف دیکھے تو تجھے ناگوار کر دے، اور جب تو اس سے غائب ہو تو اس کی ذات اور اپنے مال کے حوالے سے تو خائف ہو، تمہیں ڈر و اندیشہ ہو۔ اور سست اور اڑیل سواری کہ جب تو اسے مارے تو وہ تجھے دھکیل دے، اور اسے ایسے ہی چھوڑ دے تو تجھے تیرے رفقا سے نہ ملائے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ تنگ گھر جو اپنے اہل کے لیے انتہائی تنگ اور پرمشقت ہو۔ اب عام طور پر جب یہ روایت بندہ سنتا ہے تو کچھ چاہتا ہے کہ تھوڑی سی اس کی مجھے تھوڑی سی وضاحت مل جائے مزید۔ دیکھیں اس میں کشادہ گھر جو آیا ہے یا آرام دہ سواری جو آئی ہے، تو یہ ایسے ہے کہ انسان کی ضرورت کے مطابق اس کا گھر ہو۔ یعنی ایک بندے کی اگر ضرورت کے مطابق 2 کمروں کا گھر ہے، اب وہ کہے نہیں یہ 5 کمروں کا گھر ہوگا تو یہ سعادت مندی کی علامت ہے، واللہ اعلم۔ یعنی اس کے ضرورت کے مطابق اس کا گھر صحیح ہے۔ یعنی 2 کمروں کا اگر اس کی ضرورت ہے اور اس کے پاس 1 کمرہ ہے، افراد اس کے زیادہ ہیں، 2 کمروں کے ہیں، 3 کمروں، یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن جس کے پاس اگر اس سے زیادہ ہے تو اچھی بات ہے، لیکن جس کے پاس اس کی ضرورت کے مطابق اس کے پاس گھر ہے، اس کی ضرورت اسی میں پوری ہو رہی ہے آرام سے سکون سے، تو وہ بھی سعادت مندی میں شامل ہے۔ اور سواری کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اس ٹائم سواری گدھے گھوڑے کھچر ہوتے تھے، تو اس لیے آپ نے یہ مثال دی۔ اب وہی بات آتی ہے جس کی جو حیثیت ہے اس کی حیثیت کے مطابق اس کی سواری اچھی ہے۔ کسی کے پاس بائک ہے، اب اس کی یعنی اڑیل سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس جو بھی سواری ہے، اب جب اس کو ایمرجنسی اور ضرورت پڑے اکثر وہ گاڑی خراب ہو جاتی ہے، راستے میں اس کو دھوکہ دے دیتی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے۔ پھر جہاں گھر والوں کی بات آتی ہے تو اس میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ فوراً بندہ نا اپنے طرف ذہن نہیں جاتا، ذہن ہمیشہ دوسرے کی طرف جاتا ہے۔ ہم اپنے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اب جیسے چھوٹے بچے ہیں، جیسے ان کا ذہن ہوتا ہے اس حساب سے ہم ان کو مثالیں دیتے ہیں جو ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔
ایک دفعہ ہم نے ان کو ایک مثال دی، تو اس کو ذرا اس طرح یہ نہ سمجھے کہ یار چلو یہاں پر ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ کسے بیان کر رہے ہیں، لیکن بچوں کو سمجھانے کی تو مثالیں تو بندہ دیتا ہے. تو یہ جو بھی چیز میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں اس میں یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی. میں کہ ایک بچھو اور کچھوے کی دوستی تھی. ایک دفعہ دریا کنارے بچھو پریشان تھا. کچھوے نے اس کو کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ بچھو نے کہا مجھے دریا پار جانا ہے، میں اس لیے پریشان ہوں. اس نے کہا میں ہوں نا، آپ کا دوست ہوں، آپ میری پشت پر بیٹھ جاؤ، میں آپ کو دریا پار لے جاؤں گا. وہ اس کی پشت پر بیٹھ گیا. جیسے ہی کچھوا پانی میں گیا تھوڑا سا آگے، اس نے محسوس کیا کہ میرے پیٹھ پر کوئی آواز آ رہی ہے ٹک ٹک کی. تو اس نے جب غور کیا اس نے دیکھا بچھو مجھے ڈنک مار رہا ہے. کچھو نے کہا بچھو تو میرا دوست ہے یار، تو مجھے ڈنک مار رہا ہے. بچھو نے کہا میں کیا کروں، یہ میری فطرت ہے ڈنک مارنا، جو بھی ہو دوست نہ ہو، یہ میری فطرت ہے، میں تو ڈنک مارنا ہی مارنا ہے. میں نے پھر وہ کچھوا تھوڑا گہرے پانی میں گیا، ڈبکیاں لگانی شروع کر دی اس نے. تو بچھو نے کہا یار میں تو ڈوب جاؤں گا، یہ کیا کر رہے ہو، تو میرے دوست. اس نے کہا یہ میری فطرت ہے ڈبکیاں مارنا، میں کیا کروں گا. خیر، اب جب یہ بات ہم نے ان کو بتائی تو میں نے کہا آپ کا ذہن کیا سوچ رہا ہے اس وقت کہ یار میری لائف میں، میری زندگی میں بچھو کون تھا؟ ایسا ہی ہے نا، ذہن تو اسی طرف جاتا ہے بندے کا کہ میری زندگی بچھو کون تھا. ان کا ٹھیک ہے یار، ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے ذہن کو اس طرف ابھی لے آئے کہ میں کسی کے لیے بچھو نہ بنوں، میرا کردار بچھو کا نہ ہو. اب جب یہ بات بندہ یہ حدیث جب سناتے ہیں نا، اب اگر جمعے میں جینٹس آئے ہیں لیڈیز میں آئے تو بندے ذہن اپنی طرف کوئی نہیں لاتا، ہمیشہ بندہ سامنے والے کو کہتا ہے کہ قصوروار یہ ہے یار، میں تو بالکل کلیئر اور صحیح ہوں، قصوروار یہ ہے. دیکھیں گھر میں میاں بیوی کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، اس میں جیتتا کون ہے؟ اس میں جیتتا ہوئے جو ہار جاتا ہے، جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے وہ جیتتا ہے، خواہ وہ خاون ہو خواہ اس کی زوجہ ہو. جو ہارے گا وہ جیتے گا. دیکھیں ہم سوچتے ہیں نا یار انسانی معاشرہ ہے، اس میں حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، سب کچھ ہے، ہم سب انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا. ٹھیک ہے، اب بندہ جب یہ تھوڑا سا سوچتا ہے نا یار جو میرا مخالف ہے وہ بھی تو نمازیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی تو اچھے کام کرتا ہے، جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہے اچھے کام ہو. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ یار میں اللہ کے یہاں کون زیادہ اچھا ہوگا، یہ ہونا چاہیے. اللہ کے ہاں وہی اچھا ہوگا جس کا دل صاف ہوگا، تو دل سے اچھا ہوگا. اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہوگا. تو لہذا گھر کے اندر جب یہ اس طرح کے معاملے ہر ایک کے ہوتے ہیں تو جیتتا وہی ہے جو ہارے، جو سرنڈر کر لے. اور اس میں ایک ضمناً ایک بات کہ کبھی بھی جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں رشتہ داروں کے، قریبیوں کے، انہیں بچوں کے آگے ڈسکس نہ کریں. رشتہ داروں کی برائیاں، قریبیوں کی برائیاں، بڑوں کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں بھائی، ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ جو بڑوں کے جھگڑے ہیں یہ بڑوں میں رہنے دیں. یہ کیا بات ہے یار، ہم نے تو ایسی زندگی اپنی گزار دی کہ ہمارے بچے بھی اسے نفرت کر کے زندگی گزارے. ہم نے تو یعنی اپنا ٹائم ضائع کر دیا کہ ہمارے بچے بھی ایسے زندگی گزارے. نہیں، ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارے بچوں میں، ہمارے قریبیوں میں آپس میں میل ملاپ ہو اور پیار محبت ہو. خیر مختصر یہ کہ گھر ایک نعمت ہے، تو جسے اللہ یہ نعمت دیتا ہے تو اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں. اگر وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تو عند اللہ قیامت کے دن وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. یعنی جو مہم چیز ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، اس کی جو اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی
اور اللہ نے آپ کو فیملی دی، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نعمت کی قدر کریں، ناشکری نہ کریں۔ ایک بندہ وہ بڑا خائف و پریشان تھا، وہ ایک ٹیچر ہے مدرسے میں، بتاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں نے کہا یار کہاں پھنس گیا ہوں، یہ کیا زندگی ہے، مزہ نہیں آ رہا اس میں۔ وہ بتاتا ہے مجھے کہ یار سفر میں گیا، سفر میں بڑی شاندار قسم کی گاڑی تھی، ایک نوجوان لڑکا وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ہم کرائے پہ بیٹھے ہوئے تھے، پیسنجر تھے، تو بڑی مہنگی گاڑی تھی، 30-40 لاکھ کی ہوگی یا سپر ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ اچھا ڈرائیو کرتے کرتے پھر جب بات کھلی تو پتہ چلا کہ یہ نوجوان تو ڈرائیو کر رہا ہے، یہ میرے ٹیچر کا استاذ کا بیٹا ہے۔ اچھا بات چیت آگے چلی تو اس نے بتایا کہ یار یہ میرے ابو اب ایجڈ ہو گئے، ضعیف ہو گئے، ابھی بھی پڑھاتے ہیں، وہ ٹیچر ہیں، پڑھا رہے ہیں وہ۔ اچھا جہاں وہ پڑھا رہے ہیں لوگوں نے بہت حالات تنگ کیے ہوئے وہاں پر، لیکن میرے ابو کہتے ہیں، اچھا میں نے اپنے ابو کو کہا کہ ابو دیکھیں نا اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، نوازا ہوا ہے، بہت کچھ ہے ہمارے پاس، اب آپ چھوڑیں اس کام کو، اب کی عمر بھی ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں میرے ابو کہتا ہے کہ بیٹا یہ جتنی چیزیں ابھی ہم جن سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں نا، اللہ نے ہم کو نوازا ہوا ہے، اس جگہ کی برکت سے نوازا ہوا ہے، تعلیم و تعلم کی برکت سے نوازا ہوا اللہ نے مجھے۔ جب تک وہ لوگ مجھے خود جواب نہیں دیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ جتنی اللہ نے ہم کو نعمتیں دی نا اسی وجہ سے دی۔ وہ بندہ کہتا ہے یار پھر میں اتنا شرمندہ ہوا کہ یار دیکھو یار اللہ نے مجھے تو ان سے زیادہ اچھا کیا ہوا ہے، لیکن میں اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کر رہا، اور انہیں دیکھو کتنی اللہ کی نعمت کی قدر کر رہے ہیں۔ تو بندہ جب اس طرح پریشان ہوتا ہے اپنے ارد گرد جب وہ دیکھتا ہے نا، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یار اللہ نے مجھے بہت ساری سہولتوں سے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ یہ جسم کے اندر جب تک خون گرم گردش کر رہا ہے تو یہ تکلیفیں تو آتی رہتی ہیں، کبھی کسی صورت میں کبھی کسی صورت میں، یعنی ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے، مگر یہ دنیا کے معاملات ختم ہونے کے نہیں ہیں۔ تو بندہ کبھی غور کرے یار کہ کتنی میری عمر ہو گئی ہے، اب آگے کتنی بچی ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کب فیصلہ آ جائے، کب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ تو میں یار اچھا رخصت ہو جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد کم از کم لوگ میرے حق میں اچھی دعائیں خیر تو کریں ہو۔ تو مہم چیز اہل خانہ کے لیے یہ ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، کہ وہ ایسے کام کرے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی شرح میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، مفسر قتادہ اور طبری کا قول نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دے، اس کی نافرمانی سے روکے، اور اللہ کے احکامات کی بجا آوری میں ان کی مدد کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں جائے تو اس پر ان کو جھڑکے، اس پر روکے ان کو۔ یہ ہے مان اللہ اس کے فرمان کا کہ اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور مختصر 5 منٹ ہمارے پاس ہیں ابھی، تو کچھ ایسے کام اگر گھروں میں کیے جائیں تو ان کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر سکون اور خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جب کوئی اپنے گھر میں آئے تو یہ کہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وللہ ربنا توکلنا، کہ اللہ ہم گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے باہر نکلنے کے وقت کی بھلائی کا آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نام پر ہم گھر میں داخل ہوئے اور اللہ کے نام پر ہم اپنے گھر سے نکلیں گے، اور اللہ پر ہم نے توکل و بھروسہ کیا جو ہمارا رب ہے۔ یعنی گھر میں جب بندہ آئے تو گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے۔ کوئی بندہ کہ یار عمر اتنی ہو گئی ہے میں عربی نہیں پڑھ سکتا، یاد نہیں ہو سکتا، آپ اردو میں پڑھ لیں، اپنی مادری زبان میں کہہ لیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دعائیہ کلمات ہیں، جیسے آپ کا ذہن ہو وہ کلمات ادا کریں، اپنے گھر میں آپ داخل ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام نووی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بات مستحب ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو تو وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، بسم اللہ پڑھے، گھر کے اندر گھر والوں کو سلام کہے، اگرچہ گھر میں افراد موجود ہوں تب بھی سلام کہے، اگر گھر خالی ہو تب بھی گھر میں داخل ہو کر سلام کہے۔
فرماتے اللہ فرماتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّن مُبَارَكًا طَيِّبًا، کہ جب آپ اپنے گھروں میں داخل ہوں تو اپنے گھر والوں کو سلام کہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سلام اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے ایک پاکیزہ تحفہ ہے۔ تمہارا دوسری چیز کیا ہے کہ دعا پڑھ لی اور پھر بندہ اپنے گھر میں داخل ہوا اور گھر میں داخل ہو کر وہ سلام کہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیا اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی آل بیتک، کہ بیٹا جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کہیں۔ پیارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگی۔ اس کے بعد جب بندہ جا رہے گھر میں کھاتا پیتا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، سلام یہ اللہ کا ذکر ہی ہے نا، وہ دعا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو بندہ، پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم، کہ اس گھر میں تمہارے لیے رات رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ اپنے کھانے پینے پر اللہ کا ذکر کرتا ہے، مطلب بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، بھائی اس گھر میں نہ رات ٹھکانہ ہے نہ رات کا کھانا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، اس گھر میں رات کا ٹھکانہ ہے اپنے لیے۔ پھر وہ کھانے پینے پر اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے رات ٹھکانہ بھی ہے اور اس گھر میں رات کا کھانا بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ اگلی چیز وہ یہ ہے جو گھروں میں اگر کیا جائے وہ یہ قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے ڈیلی بیسس پر، روزانہ 5 منٹ 10 منٹ جتنا اللہ کسی کو توفیق دے وہ قرآن ضرور پڑھیں۔ اگر دیکھیں خشوع خضوع کے ساتھ بندہ اگر قرآن پڑھ لے، ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں سعید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کھلیان میں بیٹھ کر رات کو قرآن پڑھ رہے تھے، ان کی گھوڑی بدکی، وہ خاموش ہو گئے، پھر گھوڑی ٹھہر گئی، پھر قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑی بدکنے لگی، پھر خاموش ہو گئے، تیسری دفعہ پھر شروع کیا، پھر گھوڑی بدکی تو یہ ڈر گئے کہ ان کا بچہ وہاں سویا ہوا تھا۔ یہ اٹھے گھوڑی کی طرف جانے کے لیے اپنے، تو دیکھا کہ ان کے سر پر ایک سائبان ہے اور اس میں کچھ چراغ جیسی روشنی ہے، آہستہ آہستہ آسمان کی طرف چلی گئی۔ کہتے صبح ہوئی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور یہ واقعہ سنایا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، اس طرح گھوڑی بدکی۔ پیارے نبی نے فرمایا تم قرآن پڑھتے؟ کہا میں نے پھر پڑھنا شروع کیا، پھر خاموش ہو گیا، پھر گھوڑی بدکی تو میں خاموش۔ آپ نے فرمایا تم قرآن پڑھتے؟ کہا میں خود خاموش ہو گیا، اور پھر جب میں اٹھا واقعہ بیان کیا اپنا کہ اس طرح سر پہ دیکھا سائبان ہے، اس میں چراغ جیسی روشنی آسمان کی طرف چلی گئی۔ آپ نے فرمایا تم قرآن پڑھ رہے تھے، وہ اللہ کے فرشتے آئے ہوئے تھے تمہارا قرآن سن رہے تھے۔ اگر تم وہیں پڑھتے پڑھتے صبح کرتے تو لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ تمہارا ابھی بھی اگر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یار، اگر کوئی بندہ خشوع خضوع کے ساتھ اللہ سے پیار اور محبت دل میں رکھتے ہوئے اگر وہ قرآن پڑھے گا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھروں میں فرشتوں کو بھیج دے، اور کتنی خیر و برکت اور کتنا سکون ہوگا اس گھر کے اندر اگر بندہ اس میں قرآن مجید کا اہتمام کرے۔ ایک چیز اگلی یہ ہے کہ گھر میں جب بھی بندہ داخل ہو 2 رکعتیں ضرور پڑھا کریں۔ دوستوں ایک بات یاد رکھیں، جتنا بھی ہم کر لیں لیکن شیطان سے دشمنی ہے، نفس بھی ہے چیزیں ہیں بھائی، یہ ہم بچ نہیں سکتے ان چیزوں سے، آزمائش امتحان یہ چلتا معاملہ، لیکن یہ چیزیں حصار ہیں، یہ کرنا چاہیے۔ اور ہم سمجھاتے ہیں لوگوں کو یہ فطرت ہے، فطرت پر چلیں گے ہمارے معاملات درست اور بیلنس میں چلیں گے۔ جہاں فطرت سے ہٹ گئے تو معاملہ ڈس بیلنس ہوگا، زندگی گزرے گی، رزق ملے گا جو نصیب میں ہے، لیکن بندہ ہر وقت ڈسٹرب رہے گا، ہر وقت پریشان رہے گا۔ تو یہ فطرت ہے، فطرت پر چلیں۔ یہ چیزیں سب پیارے نبی نے کی ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر ہم انسان ہیں، ان کے بندے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اس پر چلیں گے جب فطرت ہے تو معاملات ہمارے درست اور سہل اور آسان ہوتے جائیں گے۔ پیارے نبی فرمایا جو گھر داخل ہوتا ہے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، جب تک گھر میں ہوگا ان 2 رکعتوں سے اللہ اس کی کفایت کرے گا۔ اور جب بندہ گھر سے نکلتے وقت 2 رکعتیں پڑھتا ہے، آپ دکان جاتے ہیں، فیکٹری جاتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، کہیں بھی آپ جاتے ہیں،
حتیٰ کہ میں کہتا ہوں کبھی کسی ایونٹ پر آپ جا رہے ہیں، شادی بیاہ میں جا رہے ہیں، رشتے داروں کے پاس جا رہے ہیں، تو 2 رکعتیں پڑھ کے نکلا کریں۔ جو بندہ فرمایا 2 رکعتیں گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھتا ہے، جب تک اپنے گھر آتا ہے یہ 2 رکعتیں اس کو کفایت کرتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ میرا کہا آپ کا سنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حنیف پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب پاک ہم سب کی دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے، جہنم کے عذاب سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔